السلام علیکم. ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ 14 سیشن ہے ہمارا, 14th لیکچر ہے ہمارا, اور اس میں ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ رول آف میڈیا ان سوشلائزیشن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹاپک ہم کر رہے ہیں. اچھا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور جو ہے وہ سوشلائزیشن کا جو رول ہم کو نظر آ رہا ہے, ان رول جو ہے وہ آپ کو آپ اپنا میڈیا میں دیکھیں. جو ہم تینوں طرح کا میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اس میں الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے وہ ہمیں مولڈ کر رہا ہے ہماری پرسنالٹی کو, جبکہ ہماری پرسنالٹی بن چکی ہے. جیسے آج میں اگر میری بات کروں تو میں اپنے کیریئر کے اس آسپیکٹ پہ ہوں یا اپنی ایج کے اس آسپیکٹ پہ ہوں کہ اب مجھے کسی بھی چیز میں میرے میں چینج نہیں آنا چاہیے, یا مجھ میں جو ہے وہ تبدیلی اتنی نہیں آ سکتی میری پرسنالٹی میں. لیکن پھر بھی میڈیا نے اس کو چینج کیا ہے, مجھے چینج کیا ہے, میری سوچوں کے پیٹرنس کو بھی چینج کیا ہے, میری تھنکنگ پیٹرنس کو چینج کیا ہے, ریلیشن شپ میں بھی چینج آیا ہے, پیٹرنس میں یا سوشل سٹرکچر میں چینج آیا ہے, رولز میں چینج آیا ہے. تو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ میڈیا بہت امپیکٹ ڈالتا ہے پرسنالٹی پر. تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ سوشلائزیشن ہوتا کیا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آگے بات, یہ آگے آپ کی نیوز میڈیا کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا, اور یہ آگے آپ کی یہ پرنٹ میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں سوشلائزیشن کیا ہے, سوشلائزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے. سوشلائزیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے جہاں پر انسانوں کو جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے یا تربیت دی جاتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ بہتر معاشرے کے ممبرز بن سکے. معاشرے کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے یا سوسائٹی میں جو سوشل نارمز ہیں, جو کلچر ہے, وہ سکھایا جائے. سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے, اور کس کا وہ پروسیس ہے, یہ عمل ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزیشن یاد رکھیے گا کہ سوشیبلٹی ہونا اور سوشلائزیشن ہونا الگ ہے. سوشلبلٹی کا مطلب ہوتا ہے بینگ سوشل, سوشلائزیشن کا مطلب بینگ سوشل نہیں ہوتا. سوشلائزیشن کا مطلب ہے سماجی تربیت, تربیت کا عمل ہے. ٹھیک ہے, تربیتی عمل کو کہتے ہیں. اور سوشلبلٹی کا مطلب ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ایک بڑے سیاستدان اور بہت پڑھے لکھے سیاستدان کو کی جملے سنے تھے, میرے بچے بڑی سوشلائزیشن کرتے ہیں. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے بچے بڑے سوشل ہیں اور سوشیبلٹی ہے ان کے اندر, اور وہ بہت لوگوں سے ملتے ہیں, ان کی بہت پیار ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ایکچولی سوشلائزیشن کا مطلب ہے کہ تربیت کرنا. وہ تربیت نہیں کر رہے اس کے بچے کسی کو, لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے. تو لیمن اپروچ میں سوشلائزیشن ورڈ ہو سکتا ہے بعض اوقات غلط طور پہ یوز کیا جائے. ایکچولی سوشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے سماجی تربیت. ٹھیک ہے, اچھا کیوں ممبرز بنایا جائے سوسائٹی کا, کیوں ان کو ہم تربیت دیں, ہیومن بینگز کو, انسانوں کو؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کریٹ کریں, اپنی پرسنالٹی بنائیں. ہر پرسنالٹی دوسری پرسنالٹی سے الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی, ہم کہتے ہیں نا ہماری اپنی خود کی عزت وہ ہے, ہماری خود کا نفس ہے, ہماری خود کی سیلف ہے, ہماری خود کی اپنی آئیڈینٹی ہے. تو ہر ایک کی آئیڈینٹی بناتا ہے. دوسرا ہے پارٹیسپیٹ کرے, تعلقات جو ہے, ریلیشن شپس جو ہے دوسروں کے ساتھ, جو معاشرے میں جو اور لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے, وہ ریلیشن شپ کو ساتھ دیکھیں. تو بیسکلی اس کی ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشلائزیشن جو ہے ایک پروسیس ہے, کس کا؟ سوشل انٹریکشن کا, بات چیت کا, بین العمل ہے, بات چیت کا, انٹریکشن کا پروسیس ہے, جس کے اندر لوگ جو ہیں, جو ہیومن بینگز ہیں, وہ پرسنالٹی حاصل کرتے ہیں, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرتے ہیں, اور زندگی گزارنے کا طریقہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ سوشلائزیشن از a process of transmitting culture from one generation to another generation. Socialization, پھر ہم کہتے ہیں کہ socialization how it is happening, because how it's happening, it is a process which is happening through social interaction. Why it's happening? Because we want human being to have their own personality, they have their own identity, and they know how to live in a society. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے, جس پروسیس ہے جس کے اندر ایک کلچر کو ایک جنریشن جو ہے, یعنی کہ کرنٹ جنریشن جو ہے کلچر ٹرانسمیٹ کرتی ہے آنے والی نسل کو. تو آنے والی نسل کو ٹرانسمیٹ کرتی ہے کس پروسیس کے تھرو کرتی ہے؟
प्रोसेस जो है वो ये है बातचीत के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। क्यों करती है? क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी बना सकें, अपनी शख्सियत डेवलप कर सकें, अपनी शनाख्त डेवलप कर सकें और ज़िंदगी गुजारने का तरीका उनको आ सके। ठीक है, तो सोशलाइजेशन में कल्चर सोसाइटी के हवाले से बात की जाती है। दो तरह की सोशलाइजेशन होती है। एक होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो इंसान की होती है जब इंसान पैदा होता है। इंसान का बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ना अपने कपड़े चेंज कर सकता है, ना अपने आप को फीड कर सकता है, ना खड़ा होकर कहीं जा सकता है, ना बोल सकता है। उसको सिर्फ रोना आता है, उसके अलावा उसके पास कोई इमोशंस उसके अलावा उसके पास नहीं है। रोता है और हंसता है, इसको इसकी ख्वाहिशें पूरी, मतलब आप उसकी नीड्स पूरी करेंगे तो वो हंसेगा, और नीड्स पूरी नहीं होंगी उसकी तो वो रोएगा। तो इंसान का बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट बच्चा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है उसके साथ, उसको जो है वो उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए आहिस्ते आहिस्ते उसको उठना बैठना, पढ़ना लिखना, खाना पीना सब कुछ सिखाया जाता है। तो शुरू के दिनों में, जो शुरू के चंद साल आप जिसको कहते हैं, जब वो बच्चा होता है, स्कूल गोइंग होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो होती है जहाँ पर लोग जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, मतलब लोग जो है एडल्ट्स हो जाते हैं तब भी सोशलाइजेशन कंटिन्यू रहती है। जैसे हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स टिल डेथ। पैदाइश के वक्त शुरू हो जाती है हमारी सोशलाइजेशन, और जब तक हम मरते नहीं है तब तक कंटिन्यू रहती है। उसकी एग्जांपल आप खुद अपने आप को देखें कि अभी भी आप दुनिया में रहते हुए सीख रहे हैं ना, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। मैं खुद सीख रही हूँ, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने सीख ली ऑनलाइन क्लासेस लेना। मुझे बहुत सारी ऑनलाइन जगहों से ऑनलाइन क्लासेस लेना आ गई हैं। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या नई नई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो सोशलाइजेशन आज भी हो रही है। इवन के दादा दादी और नाना नानी को जो है व्हाट्सअप चलाना सिखाना, ये भी सोशलाइजेशन का काम है। तो आप देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी स्कूल और कॉलेज में हो गई, और अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारी अपनी एडल्ट लाइफ में होती है, जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। बहस होती है कि नेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नर्चर इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि नेचर जो है वो कुदरती तौर पे हमें मिलता है, और नर्चर जो है हमें सिखाया जाता है। मैं इसकी बहस में नहीं पढ़ूंगी कि ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, नेचर वर्सेस नर्चर, लेकिन ये बता दूं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उसकी जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो नेचर के हाथ में है, जिसके अंदर हमें आँख नाक कान, जो शेप कलर, कहाँ हम पैदा हुए, किस घराने में पैदा हुए, उसकी किस के साथ दादा से मिलती है शक्ल, दादी से, माँ से मिलती है, बाप से मिलती है, हमारे लंबे हैं छोटे हैं मोटे हैं, ये चीज़ें जो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें नेचर से मिलते हैं, वो कुदरत की तरफ से है। लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है वो नर्चर से बनती है। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे माँ बाप हमारी कैसी तरबियत करते हैं। इसकी एग्जांपल ये समझें कि एक ख़ानदान में, एक फैमिली में दो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं, एक जैसे बच्चे। माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, दोनों बच्चे यतीम हो जाते हैं। एक बच्चे को जो है वो पाकिस्तानी बच्चा एक कपल अडॉप्ट कर लेता है, और दूसरे बच्चे को जो है वो एक ब्रिटिश कपल आता है और वो अडॉप्ट करके एडी होम से ले जाता है। अब ये दो बच्चे अलग अलग हैं। पाकिस्तानी फैमिली उसको जो है वो उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसको वो मुसलमान वो हैं तो वो मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उसकी। फिर उसको वो तालीम जो दे रहे हैं वो पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हैं, और उसने जो है वो MBA किया और वहाँ पर अब जॉब कर रहा है। ठीक है, ब्रिटिश, और वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। जो ब्रिटिश में वो बच्चा गया वहाँ पर, और वहाँ पर जो गया है तो वहाँ पर उसके माँ बाप ने कहा कि हमारा मज़हब तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हम जो है अपने बच्चे पर इसको नहीं थोपेंगे। तो बच्चे का जो मज़हब होगा उसको ओपन रखेंगे, बच्चे को जो पढ़ना है वो पढ़ेगा। उस बच्चे ने जो है वो म्यूजिशियन बन गया, मशहूर डांसर हो गया, बहुत मशहूर गाने वाला, मशहूर चले शोहरत ना हुई, यूँ समझे कि म्यूज़िक टीचर बन गया। म्यूज़िक टीचर बन गया या म्यूज़िक जो है वो डांस टीचर और म्यूज़िक टीचर बन गया। अब उसने सोचा कि चलो मैं अपनी रूट्स को तलाश करता हूँ। जब पाकिस्तान आया और यहाँ पर आकर उसने अपना ढूंढा कि कहाँ का हूँ, और इसको सारे ट्रेसेस मिल गए, या उसने अखबार में दिया, उसने मीडिया पर आया। तो क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन था तो इसकी शक्ल जिससे मिलती थी, लोगों ने उसके भाई को बताया कि भाई तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हारा एक और भाई भी है, तुम अडॉप्टेड हो। तो दोनों जो है जब मिलते हैं
تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی فیملی کے پاس جب وہ ملنے آتا ہے تو اس کی فیملی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ میوزک ٹیچر ہے اور وہ ڈانس ٹیچر ہے اور اس نے جو ہے اسلام مذہب اپنایا نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, نہ کرسچینٹی اپنایا نہ اسلام مذہب اپنایا, اور وہ ریلیجیس فیملی ہے. آپ سوچیں نرچر کی وجہ سے دونوں بچے الگ ہوئے. اگر یہ نیچر ان پر ہوتی یا بایولوجیکل ہوتا ہمارا, تو کیا یہ دونوں بچے جو ہیں دونوں مسلمان نہ ہوتے, دونوں مسلمانوں کی طرح نہ بات کرتے, کیا دونوں جو ہے ایک ہی انداز سے نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ان کی تربیت الگ الگ ہوئی ہے, الگ الگ علاقوں میں ہوئی ہے. تو انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے اس کا. اس کی اور نرچر نہ ملے تو آپ جو ہے صرف ویجیٹیبل اسٹیٹ میں رہ جاتے ہیں. جتنے بچوں کی اسٹڈیز کی گئی ہیں اس بچوں میں ایویڈنس ملتا ہے کہ جو بچے آئسولیشن میں رہتے ہیں وہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس کے اندر جو بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہی آرفنیج میں پیدا ہوتے ہیں, یا میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے جیل کے اندر جو بچے ہیں ان کی پرورش جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ نارمل افراد کی طرح زندگی گزار سکیں. ان کی ڈیولپمنٹ ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جیسے آپ کی اور میری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو پریزن کے ماحول میں کیسی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ پڑھانے والا خود قاتل ہے, ماں بھی قاتل ہے, باپ بھی جو ہے وہ برے کام کیے ہیں اس نے. تو وہاں پر تربیت جو ہے وہ کس قسم کی تربیت آپ کو نظر آئے گی. تو اس طرح سوشلائزیشن جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا اوپر جو ہے وہ انوائرمنٹ کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. پھر ایک اور جو ہے بہت سارے بچوں کی اسٹڈیز کی گئی تھی, تو اس میں جو ہے وہ ایک یہ بھی اسٹڈی نظر آئی ہے بچوں کی اسٹڈیز میں کہ میں ایک منٹ ذرا ٹائم دیکھ لوں, مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹائم جو ہے وہ مس کر دیا ہے. ٹائم جو ہے 10 منٹس ہمارے ہوئے ہیں. اوکے, ایک ایویڈنس میں بتا رہی ہوں کہ بچوں کے حوالے سے ایک جو ہے بچہ جو ہے اس کو پیدا ہونے کے بعد اپنے گھر کے جو چھت کے اندر جو ایٹک ہوتا ہے وہ باہر ملکوں کا, اس کے اندر رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر رکھا گیا اس بچے کو. تو وہ بچہ جو ہے اس کی ماں نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی. کیوں باندھ دی پٹی؟ وہ اس لیے باندھ دی اس کے منہ پر پٹی کہ وہ آواز نکال رہا تھا منہ سے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اوپر بچہ ہے, کیونکہ اس کے فادر نے کہہ دیا تھا کہ میں ناجائز بچے کو رکھنے کو تیار نہیں ہوں, اس کو کسی کو بھی دے. اس کا فادر کرسچن تھا. اس زمانے کی بات تھی, 1930s کی بات تھی, جہاں اس زمانے میں جو ہے رورل ایریا میں اور فیمیل امریکہ میں فیمیل کو جو ہے یہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو اب تو خیر وہاں پر نارمل بات ہو گئی ہے یہ. پھر جب 9 سال کے بعد جب اس کو مطلب پڑوسیوں کو کسی کو پتہ چل گیا تو پولیس کو اطلاع دی گئی, اور جو ہے وہ جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تو پتہ چلا, چھاپا پڑنے سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ بچہ جو تھا وہ معذور تھا, ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے تھے, کیونکہ وہ اب تو اس نے کھول دیے تھے 9 سال کے بعد, کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں معذور ہو گئے. کیونکہ جب وہ ہاتھ ہلاتا تھا تو اس نے ہاتھ باندھ دیے, پاؤں ہلاتا تھا تو پاؤں باندھ دیے. کبھی اس نے اندھیرا گھپ ہوتا تھا تو اس نے ماں کو دیکھا نہیں, اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اس نے کبھی ماں کی آواز نہیں سنی تھی, اس لیے ڈیف ہو گیا. اور کبھی اس کو بولنا نہیں سکھایا گیا, اس کا منہ بند رکھا گیا, اس لیے ڈم ہو گیا. تو یہ کچھ دنوں میں ہی جب ہے نا اس کو یہ انتقال ہو گیا اس کا, وہ نارمل زندگی سروائیو نہیں کر سکا, کیونکہ اس کو نیوٹریشن تو ملتا تھا, کھانا پینا ملتا تھا, جسم سے تو وہ بڑھ گیا تھا, لیکن اس کو باقی چیزیں نہیں ملی, نرچر نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا. اسی طرح ایوا کا قصہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, ایسے بڑے قصے آپ دیکھ سکتے ہیں. سوشلائزیشن میں نیچر ورسز نرچر کے ایویڈنسز ملتے ہیں. یہ نرچر ہمارا کرتا کون ہے, نرچر کے لوگ کون ہیں جو ہماری یہ نرچرنگ کرتے ہیں, یہ ہمیں کون لوگ ہیں جو سکھاتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس فیملی, میڈیا, پیئر گروپ, ریلیجن, اسپورٹس, یہ مین آسپیکٹ آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں اسکول کہاں گیا, میں نے اسکول کیوں نہ لکھا, اسکول مینس آگے اسکول ہے لیکن میں اس کو یہاں پر ایڈ کر دیتی ہوں. ریلیجن, میڈیا کے فیملی کے بعد جو ہے
وہ اسکول بہت امپورٹنٹ آپ کی حیثیت رکھتا ہے. اسکول کا مطلب یہاں پر ہم اسکول ایز ان اسکول نہیں کہہ رہے, ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنٹس آف سوشلائزیشن جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں. ایجنٹس آف سوشلائزیشن وہ ہوتے ہیں ایجنٹس, یعنی کہ جو سماجی تربیت کرنے میں, ہمارا لرننگ پروسیس میں ہمیں جو مددگار ثابت ہوتے ہیں لوگ, یا وہ گروپس جو مددگار ثابت ہوتے ہیں ہماری نرچرنگ کرنے میں, ان کو ہم ایجنٹس آف سوشلائزیشن کہتے ہیں. سب سے پہلے فیملی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں فیملی کے اندر, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فیملی ہی ہمارے لیے جو ہے وہ سارے رول ادا کرتی ہے. وہ ریلیجس رول ادا کرتی ہے, ایجوکیشن رول ادا کرتی ہے, وہ ہماری فزیکل چیزوں کا خیال رکھتی ہے, وہ ہماری تربیت اور کھانے پینے کا سب کا خیال رکھتی ہے. تو سب سے پہلے انٹریکشن ہماری جو ہوتی ہے, کلوز انٹریکشن ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی ایک بچے کی ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں لکھنا, پڑھنا, سوچنا, ایون کہ سوچنا بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے سوچا جائے, کس سچویشن میں رہ کر کس طرح سوچا جائے. جیسے سچویشن کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے ہم فیونرل میں جا رہے ہیں, جنازے میں جا رہے ہیں, تو ہمیں وہاں پر سوچنا بھی بتایا گیا کہ آپ کو غمگین رہنا ہوگا, ان کے فاتحے کے لیے کرنا ہوگا, ان کی اصال ثواب کے لیے بات کرنی ہوگی, وہاں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا ہوگا, تسبیحات پڑھنی ہوں گی. یہ ہم نے مطلب سیکھا. تو ایون کہ تھنکنگ کرنا بھی سکھاتے ہیں, نارمز, ویلیوز, بلیفس بتاتے ہیں کہ آپ کا رول معاشرے میں کیا ہے, کس طرح بیہیو کرنا ہے. لڑکے کو الگ انداز سے بیہیو کرنا سکھاتے ہیں, لڑکیوں کو الگ انداز سے, کیونکہ معاشرہ جو چاہتا ہے وہ ویسا ہے. جیسے فار ایگزامپل لڑکے کو کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اگر معاشرے باہر نکلتا ہے اور بھاگتا ہے, بھاگ کے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. لیکن ایک لڑکی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کے جا رہی ہوتی ہے, اگر پارٹ نہ ہو تو وہ کہیں گے کہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے. تو لڑکیوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی, کیونکہ سکھایا نہیں جاتا لڑکیوں کو, اور معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو, اس لیے سکھایا نہیں جاتا. تو ہمیں لڑکیوں اور لڑکوں کو بیہیو کرنا الگ الگ سکھایا جاتا ہے. کس طرح ریلیشن شپس کو جو ہے کون سی ریلیشن شپ کو ماننا چاہیے, ماں باپ کو کتنی ریگارڈ دینی چاہیے, بھائی بہن کو کتنی ریگارڈ دینی چاہیے, یہ جو ہے یہاں پر جو سکھائے جاتے ہیں, اس سے فیملی کی وجہ سے جو ہے ہمارا اپنا امیج کریٹ ہوتا ہے. پھر یہ فیملیز جو ہیں جو سکھاتی ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے سوشلائزیشن میں, کہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, پیرنٹنگ کا کون سا اسٹائل ہے, اتھارٹیٹیو اسٹائل ہے کہ اتھارٹیرین اسٹائل ہے, یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا نرمی ہے, یا بالکل ہی اوائڈنس ہے, اگنورنس ہے, یا بالکل اسپوائلٹ کرنے والا ہے. مختلف ہے. پیرنٹس کا اسٹائل کیا ہے پیرنٹنگ کرنے کا, کیا پیرنٹ جو ہے وہ جو پیرنٹنگ کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں. جو بہت ینگ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ابھی تیار نہیں ہوتے پیرنٹنگ کے لیے, اور پھر جن کی شادیاں بھلے چاہے دیر سے بھی ہوتی ہوں, وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے, اپنے ماں باپ کی بات کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بچوں کی خود تربیت کر لیں گے. یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے کتنے تیار ہیں اپنے بچوں کو آگے تربیت دینے میں. پھر سائیکولوجیکل ہیلتھ پیرنٹس کی کیسی ہے, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, کانفلکٹ کا شکار ہے, خود پریجوڈزم کا شکار ہے, ڈسکرمنیشن کرتے رہتے ہیں مختلف, تو وہ بچوں کو بھی اسی طرح کی تربیت دیں گے. اگر اس میں سے چائلڈ کو جو ہے کوئی ایک پیرنٹ چھوڑ کے چلا گیا تو اس کی تربیت الگ انداز سے ہوتی ہے. فیملی ٹائپ بڑی پرابلممیٹک ہو سکتی ہے, کہ اگر سنگل پیرنٹ فیملی ہے, ڈیورسڈ ہے, وڈوڈ ہے, یا ماں یا باپ میں سے کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے, سیکنڈ شادی کے لیے, تو اس میں بچوں کی تربیت جو ہے وہ بالکل الگ انداز سے آپ کو نظر آتی ہے. اور پھر میڈیا بھی شو کرتا ہے اپنے پروگرامز میں, سوتیلی ماں کا کانسیپٹ جو ہے میڈیا نے تو شو کیا ہے سب سے زیادہ. سنڈریلا میں آپ دیکھیں, سنڈریلا کی سٹوری میں دو جو ہے سوتیلی ماں اور جو سوتیلی بہنیں, اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹرز کا رول کتنا نیگیٹو بتایا, اور آج تک وہ نیگیٹو رول آپ کو ہر ڈرامے میں جو ہے وہ نظر آتا ہے نیگیٹو رول. اور وہی نیگیٹو رول جو ہے دماغ میں ہے کہ بھائی اسٹیپ مدرز اور اسٹیپ فادرز آر بیڈ, جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, امریکہ کی کلچر میں یہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اسٹیپ مدرز اور اسٹیپ فادرز آر ویری کامن تھنگ دیر. تو الگ الگ چیزیں ہیں. پھر اب آ جاتا ہے اسکولس کی بات آتی ہے, تو اسکولس جو ہے وہ میں آپ کو ٹیچرز فارملی چیز طرح پہ جو ٹیچرز جو ہیں وہ بچے کو ٹیچ کرتے ہیں. پھر آگے جا کر جو ہے جو کیریکولم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہڈن باتیں ہوتی ہیں, اخوت, مساوات, فار ایگزامپل اسلامیت کے کانسیپٹ ہیں, اردو میں کریج اور پوئمس سکھائی جاتی ہیں جس کے اندر اچھی ہیبٹ سکھائی جاتی ہیں. جیسے صبح اٹھنے والی پوئمز ہیں, مجھے یاد آ رہی ہے جو اٹھو صبح ہو گئی ہے, سورج نکل گیا ہے, تم ابھی تک سوئے کیوں ہو,
کو یہ آپ کو نظر آتے ہیں, ایسی پوئمس کے ذریعے اچھی باتیں جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. تو ہڈن کیریکولم جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بچے کو بہت صحیح تربیت اسکول میں دی جاتی ہے. اور جو بچہ اسکول نہیں جاتا یا نہیں جا سکا اس کے لیے سب سے بہت زیادہ ایشو نظر آتا ہے. پھر پیئر گروپ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اثر کا گروپ. اس کا مطلب ہے آپ کے دوستوں کا گروپ, آپ کے کولیگس کا گروپ, آپ کے محلے میں آپ کے عمر کے جتنے لوگ ہیں اس کا گروپ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی عمر کے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں جو سیکھتے ہیں وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے. اور جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے اس سے آپ جو ہے آپ کی تربیت میں اس میں یا تو اضافہ ہوتا ہے, کمپیریزن ہوتا ہے. گھر پہ جا کر آپ اپنی اس تربیت کو اور انفارمیشن کو شیئر کر کے یا تو آپ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں, اپنی خواہشات منوا لیتے ہیں, یا کانفلکٹس بھی کریٹ ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے. فار ایگزامپل آپ نے نیبرس کے ساتھ, بچے نیبر میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں ٹوائز ہیں اور اب پھر ماں باپ کو آ کے کہا مجھے بھی یہ ٹوائز چاہیے, اور ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے یا سمجھتے ہیں کہ ضائع ہونا ہے, کرنا ہے پیسے ان ٹوائز کا لینا, تو کانفلکٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. اس میں بچے کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات دونوں ہو سکتے ہیں. پھر پیئر گروپ میں جب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ کی جو ہے انڈیویژولس جو ہیں وہ آئیڈیاز, بلیفس وہ دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں. اپنے فیملی کے علاوہ جو ہے وہ دوستوں سے اور اپنے کلاس فیلوز سے, اپنے کولیگس سے چیزیں سیکھتے ہیں, کوآپریشن سیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسرے سوشلائزیشن کے جو ایجنٹس ہیں وہ اس میں آپ کو ڈسکس کر لیتی ہوں کہ آکوپیشنل گروپس ہیں. آکوپیشنل گروپس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہماری بہت تربیت ہوتی ہے. چاہے آپ اس کو آفس پالیٹکس کی بات کریں کہ اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ اوبے کرنا ہے. اپنا باسز ہوتے ہیں ہمارے, باس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, اپنے کولیگ کے ساتھ کیسے رکھنا ہے. پھر آپ باس کس چیز پہ خوش ہوتا ہے, کس طرح کام کی نوعیت ہے, وہ کام کیسے کرنا ہے, وہاں پر ہماری لرننگ بہت ہوتی ہے. پھر گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے کہ گورنمنٹ ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن سکھاتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو سب سے زیادہ لینا کس کو ہوتا ہے, وہ میڈیا کو لینا ہوتا ہے. میں آخر میں یہ میڈیا ڈسکس کروں گی, آخر میں رکھا ہے میں نے اس کو. ریلیجیس انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہمیں مورل آؤٹ لک دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ریلیجیس انسٹیٹیوشن اتنا اچھا کام نہیں کر رہے. لیکن ابھی کچھ میڈیا میں جو چینلز آئے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی چینلز ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی چینلز ہیں اور ایف ایم پہ بھی چینلز ہیں کچھ مذہبی, جس میں بہت اچھی تربیت دی جا رہی ہے اگر لوگ اس کو دیکھنے کے لیے چوز کریں تو. ایتھلیٹک یعنی اسپورٹس کی بات آ رہی ہے. ہماری تربیت جو ہے ایتھلیٹک ٹیمز کے حوالے سے, ہمارے ہاں ایتھلیٹک کے حوالے سے یا اسپورٹس کے حوالے سے اتنا ایکسپینسز نہیں ہوتا, اور نہ ہی جو ہے ماں باپ جو ہے اس پہ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ نے زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے زیادہ جو ہیں گلی محلوں میں کھیل لیتے ہیں. اب تو وہ بھی حالات برے ہو گئے, گلی محلوں میں بھی ہم لوگ جو ہیں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو گلی محلوں میں کیوں نظر نہیں آتے, کیونکہ وہاں پر جو ہے حالات انسیکیورٹی والے ہو گئے ہیں اور ہم اب کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. ایکسکیوز می. تو ایتھلیٹک ٹیمز ہو گئی. پھر یوتھ کے گروپس ہیں جو مختلف آپ کے فین کلبز ہیں, جمز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, فیس بک پیجز ہیں. یہاں سے سوشل میڈیا سے آپ جو ہے جو یوتھ کے گروپس ہیں وہ اس سے آپ جو ہے چیٹ گروپس ہیں آپ کے, ٹک ٹاک گروپس ہیں, انسٹاگرام کا گروپ ہے جس کو فالو کرتے ہیں, ٹویٹر کا گروپ ہے, واٹس ایپ کے آپ کے گروپ ہے جس سے آپ کے فرینڈس سے آپ مسلسل بات کرتے ہیں. یہ یوتھ کے جو گروپس ہیں آپ کے جو بنے ہوئے ہیں یہ بہت آپ کو امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں, جس میں آپ کو یہ ٹیچ کرتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ غلط کام نہیں کرنا ہے اور نارمس کو فالو کرنا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز جو سوسائٹی میں اس کو فالو کرنا ہے, ایکسپیکٹیشنز جو سوسائٹی ہے کہ اس کو پورا اترنا ہے. اور اگر یہ نیگیٹو گروپس ہوئے تو سوشلائزیشن جو ہے وہ نیگیٹو آسپیکٹ میں جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں ماس میڈیا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. ماس میڈیا جو ہے وہ آپ کا وہ فارم آف کمیونیکیشن ہے جن کے پاس بہت سارے میڈیم ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو جو ہے وہ لرن کرانے کے. تو میڈیا جو ہے سب سے بڑا آج ایجنٹ ہے, کیونکہ آج جو ماں جو ہے وہ سب سے پہلے بچے کو موبائل دے دیتی ہے یا ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہے, میڈیا کے آگے بٹھا دیتی ہے,
اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں, مطلب اپنا ٹائم اس کو بہت لگتا ہے کہ وہ کھانا پکا رہی ہے, گھر کے کام کر رہی ہے, وہ ہوم مینج کر رہی ہے, یا جاب پہ جاتی ہے تو ڈے کیئر سینٹر میں ڈال رہی ہے. تو وہاں پر بھی آپ اگر آپ دیکھیں تو سارے ڈے کیئر سینٹرز تو ظاہر بات ہے افورڈیبل نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو افورڈیبل کم پیسوں والے ہیں وہاں بھی وہ دیکھیں کارٹون لگا دیتے ہیں, ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں, گیمس کھلوا دیتے ہیں. تو وہاں پر جو ان کی تربیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ماس میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. تو آج جو ہے ہماری زندگیوں میں جو پرائمری سوشلائزیشن اور جو سیکنڈری سوشلائزیشن ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی پر پڑتا ہے, وہ ماس میڈیا کی وجہ سے پڑ رہا ہے. اور آڈینس بڑی ہے نا, زیادہ ہے, ٹی وی کی, ریڈیو کی, نیوز پیپرز کی, میگزینس کی, سوشل میڈیا کی. آپ کی آڈینس دیکھیں ملینز اینڈ ملینز پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. یوتھ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کی بھرمار کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے یوتھ کے اندر جو ہے برانڈ کانشیسنیس جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے. چیزیں خریدنے کا جو ہے وہ کریز آ گیا ہے. پہلے سیونگ کرتے تھے, پیسے بچت کرتے تھے, اب بالکل پیسے بچت نہیں کیے جا رہے. تو یہ ایک کانسیپٹ آپ کو جو ہے یوتھ میں نظر آ رہا ہے. تو یہ چینج ہو گیا. پھر میوزک, لائف سٹائل, وہ سب یوتھ جو ہے وہ ماس میڈیا سے سیکھ رہی ہے. ایکسپوجر جو ہے بچوں کا ماس میڈیا سے ہے, انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے ماس میڈیا سے ہے. پھر چلڈرن جو بڑے ہو رہے ہیں اس کے اندر جو گرو کر رہے ہیں وہ کتنے گھنٹے ایک دن میں وہ ٹی وی کے آگے گزار رہے ہیں اسکول کے علاوہ, اسپیشلی پھر جون جولائی کے موسم میں. اور ابھی 4 مہینے سے آپ اگر دیکھیں تو جو بچے جو اسکول میں آدھا دن گزارتے تھے پھر سو کے گزارتے تھے, ایک روٹین تھا جو روٹین خراب ہو گیا. اب کیا ہوا, 4 مہینے سے بچے ٹوٹلی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سے وہ جو ہیں وہ ماں باپ جو ہیں بھی پریشان ہیں, اور خود بچے بھی جو ہیں ان کی سوشلائزیشن میں بہت امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اسٹڈی ایک آئی تھی جو شو کرتی ہے کہ 2 سے لے کر 18 سال کے جو بچے ہیں, ایوریج بچے ہیں, وہ 5.5 گھنٹے جو ہے وہ میڈیا کے اس میں رہتے ہیں. یہ عام دنوں کی بات تھی, یہ 4 مہینوں کی رپورٹ نہیں ہے, یہ پرانی ہے. کیونکہ یہ میری پریزنٹیشن جو ہے یہ کووڈ-19 کی پیشنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے والی جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے. تو 5.5 گھنٹے یہ گزارتے تھے عام دنوں میں, آج آپ دیکھیں یہ ڈبل ہو گیا اس کا. اور میڈیا کو اتنا کنزیوم کرنا بھی ہیلدی نہیں ہے. اب انکلوڈ کریں 3 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو 5.5 گھنٹے ہیں, اور باقی جو ہے وہ گیمز کھیل رہے ہیں. لیکن یہ 3 گھنٹے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اب ٹی وی کا پورشن جو ہے یوٹیوب کو آپ اس میں ملا دیں تو اگر ٹوٹل ملا لیں تو اب لوگ جو ہے 5.5 گھنٹے تک یوٹیوب سے لے کر میڈیا کو, اب تو ڈرامے بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیے جاتے ہیں, تو لوگ جو ہے ٹی وی پہ انتظار نہیں کرتے, ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیکھتے اور ویٹ نہیں کرتے, تو اب یوٹیوب پہ دیکھ لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یوٹیوب کی ممبرشپ اور ویورشپ آپ دیکھیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو 5.5 گھنٹے جو ہے وہ آپ پورے میڈیا پر گزار رہا ہے بچہ بھی اور بڑا بھی. میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں بھی اس میں ون آف دا کڈز ہوں جو اس میں شامل ہوں. لیکن خیر ہمارے پاس 5.5 گھنٹے نہیں ہوتے یہ سب کرنے کے لیے. لیکن 2 سے لے کر 18 سال کے بچے نہیں, میں پاکستان کی اگر یہ رپورٹ دیکھی جائے تو یہ کہیں زیادہ ڈفرینٹ اس کا رزلٹ آئے گا, آپ کو ملے گا. پھر سوشل میڈیا جو ماس میڈیا ہے وہ اب جو ہے وہ خود کریٹ کرتا ہے چیزیں, خود ہی مینج کرتا ہے, امپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے, جو امپورٹنٹ ہے اس کو دکھانا, اس کے خیال میں کیا امپورٹنٹ ہے وہ دکھاتا ہے. اب آپ پولیٹیکل نیوز کو دیکھ لیں, آپ کس پر وہ کر رہے ہیں. اب آپ میڈیا میں جو ڈرامے دیکھیں, آپ انٹرٹینمنٹ کے چینلز دیکھیں تو اس کے اندر ہر ایک لگ رہا ہے کہ سب 2 شادیاں کرنے کے لیے تیار ہیں, سب 2 شادیاں کر رہے ہیں, اور کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ڈیورس لینا. اور اتنی فیملی کو اتنا ان امپورٹنٹ دکھایا گیا ہے, امپورٹنس دیتے ہوئے اتنا امپورٹنٹ دکھایا گیا ہے. ریلیشن شپس امپورٹنٹ نہیں ہے, بہت اس کی جو ہے وہ نیگیٹو کنوٹیشن نظر آتی ہیں ہم کو میڈیا کے میں. جو پورٹریل ہے ویمن کا پورٹریل, آبجیکٹیفائی کرتے ہیں ویمن کو, ایون کہ مردوں کو بھی آج کل آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. بلبلے والے ڈرامے میں آپ دیکھیں تو مردوں کو بھی بے غیرت دکھایا جا رہا ہے, جبکہ ہمارے مرد اتنے بے غیرت نہیں ہوں گی, کچھ نہ کچھ پاپولیشن. لیکن آپ بچوں کو کیا پیش کر رہے ہیں, وہ بچے اس کو شوق سے دیکھتے ہیں. آپ بچوں کو کیا پورٹری کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد جو ہیں کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں اور کیسے ہیں. تو اسٹیریوٹائپنگس جو ہیں وہ اس کو چینج کرنے میں نیگیٹو اسٹیریوٹائپنگ چینج کر رہے ہیں, اسٹیریوٹائپ بنا رہے ہیں آپ اس میں.
اب آپ دیکھیں کنزیومر مارکیٹ بنا رہے ہیں, ہر وقت چیزیں خریدو خریدو, اتنی ایڈورٹائزمنٹ کے بھری بھرما, اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں اور چیزوں کی اتنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ ایک جو ہے شخص ایک دفعہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو کس طرح کی ٹرانسمیشن آپ کو نظر آتی ہے. ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ ماس میڈیا جو ہے اس کے اندر وائلنس بہت زیادہ ہے, اس میں اسپیشلی وائلنس جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آتا ہے وہ نیوز چینلز پر وائلنس نظر آتا ہے. تو نیوز چینل کا جو وائلنس ہے سب سے خطرناک جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ نیوز چینلز میں جو آپ مختلف ملکوں کے مختلف کرائمز رپورٹنگ اور اس کے اندر وائلنس دکھانا اور پھر اس کو ڈیٹیل سے دکھانا. ریپ کیس ہو گیا تو آپ نے اس بچی کو جو بچی جو ہے وہ لے کر آیا ہاسپٹل میں, ایک میڈیا میں اس کے دوپٹہ اترا ہوا دکھا رہے ہیں اور پھر اس کو بلر کر رہے ہیں, اور بلر ایسا بکواس قسم کا بلر کر رہے ہیں, مجھے پورا نظر آ رہا ہے. ایک تو بے عزتی کر رہے ہیں, ایک اس کے ساتھ ایک برا واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ اس قسم کا جو ہے وہ بیہیویئر کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کس قسم کے رول کو جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. ریسرچ جو ہے وہ اس کے لیے بہت نیگیٹو آسپیکٹ دیتی ہے. وہ فلی آپ کو میری شکل نظر نہیں بھی آ رہی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ لائٹ جو ہے وہ ہماری چلی گئی ہے, ہمارے بس کچھ منٹس باقی ہیں تو ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. انکریزنگ ہو رہا ہے میڈیا کا انفلوئنس, بہت انکریز ہو رہا ہے سوشلائزیشن اور پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں. ایڈلٹ کی سپرویژن جو ہے ڈکلائن ہو رہی ہے اور میڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ بچہ زیادہ رہے گا. میڈیا کو یقین کر رہا ہے, فیک نیوزز پہ یقین کر رہا ہے. اسکول, کالج, فیملی, چرچ, مسجد, ماسک, اپنا آپ کا جو ہے وہ ریلیجس ایجوکیشن, بلیوز, ویلیوز اب میڈیا پہ جو آ رہی ہیں, سوشل میڈیا اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں, صرف وہ ٹی وی چینلز کی بات نہیں کر رہے, یہاں پہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس جو ہے ہمیں بچوں پر زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. ایون ہم پہ بھی ہم کو زیادہ نظر آتا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کو لے رہے ہیں. تو میڈیا, ماس میڈیا اور پیئر گروپ جو ہیں وہ زیادہ تر بچے جو ہیں آج کل اس میں خود اپنے گھر میں دیکھتی ہوں کہ پورا دن یونیورسٹی, کالج, اسکول گئے, واپس آ کر بھی واٹس ایپ پر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ لگے پڑے ہیں, میسیجز ہو رہے ہیں, ابھی تو مل کے آئے تھے, پھر کیا باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. تو ان کا سارا ابھی پیئر گروپ کے ساتھ گزر رہا ہے اپنا وقت, یا پھر جو ہے انسٹاگرام یا فیس بک اور ان چیزوں پر گزر رہا ہے, سوشل میڈیا پر گزر رہا ہے. تو یہ ماس میڈیا کا آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ینگ پیپل پر انفلوئنس کہ وہ کیا ڈائریکشن لے رہے ہیں. یہ کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹس ہیں, میں جلدی سے دکھا دیتی ہوں کہ پرسنالٹی میں ہماری کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. ویلیوز, بلیوز اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ایک پرسنالٹی پر کیا چیز افیکٹ کرتی ہے. ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہمارے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کے آرگنائز پیٹرن کو کہتے ہیں. سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے. ریسرچرز کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ مختلف 20-30 لاسٹ سیورل ڈیکیڈ سے جو ہے وہ لوگ نے کہا ہے کہ جو ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں, جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اس میں ہمارے ماں باپ جو ہیں اس کا بھی رول بہت اس میں شامل ہے کہ ہماری ہیریڈیٹی میں کیا آیا ہے. ہماری ہیریڈیٹی میں فزیکل کیریکٹرسٹکس آئی ہیں زیادہ, لیکن زیادہ تر ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے نرچر سے, جو میں نے آپ کو بتایا. اور نرچر جو ہے وہ آپ کے انوائرمنٹ سے ہے, ہیریڈیٹی سے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہیریڈیٹی ہوگی, ہو سکتا ہے ہیریڈیٹی میں بہت ساری چیزیں ہوں, آپ کی بیماریاں آ سکتی ہیں ہیریڈیٹی میں, السرز ہیں, ڈائبٹیز ہے, ہارٹ پیشنٹس ہیں, آپ کی بیماریاں آتی ہیں, آپ کی شکلیں آتی ہیں, آپ کی فزیکل فیچرز آتے ہیں, لیکن انٹیلیجنس آ سکتی ہے, آئی کیو لیول آ سکتا ہے, کچھ عادتیں آ جاتی ہیں, لیکن اس کو اوور آل پرسنالٹی پہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈال رہی تھی. وائس کے لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ گرلس کو الگ سوشلائز کیا جاتا ہے, بوائز کو الگ سوشلائز کیا جاتا ہے, وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور ایون لڑکیاں اگر لڑکوں کی حرکتیں کرتی ہیں تو اس کو ٹام بوائے کہا جاتا ہے. لڑکیوں کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے وہ جو ہے وہ گھریلو کام کے اوپر جائیں گی. لڑکے ڈانس نہیں کر سکتے تو لڑکیاں جو ہے اسپورٹس میں نہیں جا سکتی. یہ ایک طرح سے اسٹیریو ٹائپنگ کی گئی ہے, اور یہ اسٹیریو ٹائپنگ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اسٹیریو ٹائپنگ کا, پریجوڈس ڈسکریمنیشن کا رول سوشلائزیشن میں, یہ رول یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. اور پرسنالٹی آپ بناتے ہیں, یعنی ماس میڈیا والے پرسنالٹی بناتے ہیں لوگوں کی. تو ہیریڈیٹی, انوائرمنٹ, نیچر, نرچر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سو آئی ایم جسٹ
गिविंग यू द हेड्स अप कि कौन सी चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट आपको नज़र आती है. स्टडीज़ हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इत्तेफाक की बात है, आइडेंटिकल ट्विन की एग्जांपल दी कि जो है वो दोनों दो बच्चे जो हैं आइडेंटिकल ट्विंस होकर इन्वायरमेंट की डिफरेंट होने की वजह से कितने डिफरेंट है. इवन कि एक घर में पलते हैं तब भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज होते हैं. हम खुद जो है कितने ट्विंस को पढ़ा चुके हैं जिसमें उनसे हमने खुद ने पूछा है, तो क्या है कभी कभी लाइक्स बहुत ज़्यादा मिलती भी हैं तब भी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चेंज होते हैं. अगर हेरिडिटी में इंटेलिजेंस लेवल हाई है तो दोनों बच्चों का क्यों हाई नहीं आया? ज़रूरी नहीं है, माशरे में इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि माँ बाप किस तरह करते हैं, माँ बाप किस तरह जो है बिहेव करते हैं बच्चे के साथ, ये बड़ा मैटर करता है. डिटर्मिनेंट्स क्या है पर्सनैलिटी को बनाने के लिए? ये मैं सिंपल ऊपर वाली चीज़ बता हेडिंग, अंदर वाली चीज़ बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको पास ये चीज़ें हम मुसलसल डिस्कस कर चुके हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें आईक्यू बात की, फिजिकल फीचर्स, फैमिली एंड सोशल इश्यूज में हम कल्चर में, प्रेजुडिज्म में ये डिस्कस कर चुके हैं, कल्चरल फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं. सिचुएशन फैक्टर्स में हम बताते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो सोशल चेंज में हमने डिस्कस किया था, डायरेक्शन ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंज. दूसरे फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, ग्रुप एक्सपीरियंसेस एंड यूनिक एक्सपीरियंसेस. ये 3 चीज़ें कही जाती हैं जो इंसान को चेंज करती हैं. एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हम आसपास का एनवायरनमेंट, हम किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं और कहाँ किस मोहल्ले में उठते बैठते हैं, किस जगह जाते हैं, उस अंदाज से. जैसे गालियाँ अगर आप देखें नेम कॉलिंग होती है और गली मोहल्ले में बच्चे सीख लेते हैं, तो क्यों एनवायरनमेंट ऐसा होता है. लियारी के बच्चों ने वायलेंस सीखा, एनवायरनमेंट ऐसा है. ग्रुप एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ होते हैं. और यूनिक एक्सपीरियंसेस आपका अपना परसेप्शन है, आपका अपना कॉग्निशन है, आपकी अपनी सोच का थॉट प्रोसेस है जो असरअंदाज होता है आपकी ज़िंदगी पर. आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो दूसरों से अलग होते हैं, यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो है वो आपस में फ़र्क आपको ये नज़र आता है. तो हम अभी जो है अपना जो है ये लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं इसको इधर ही, कि सोशलाइजेशन जो है वो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मास मीडिया का जो रोल है वो फिजिकल अपीयरेंस पर नहीं है, इंटेलिजेंस पर नहीं है, फिजिकल ट्रेट्स यानी हेरिडिटी से ताल्लुक नहीं रखता, इन्वायरमेंट से ताल्लुक रखता है, जहाँ पर मास मीडिया ने जो है वो पूरी तरह से जो है आज के बच्चे को और आज के एडल्ट को जो है कैप्चर किया हुआ है. तो थैंक यू सो मच. हम लोग जो है यहाँ पर अपना एस्पेक्ट जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. हम हमारे अपने 14th जो हमारा जब नेक्स्ट होगा 15th होगा मेरे ख्याल से, उसके साथ हम आएंगे दोबारा.